نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اور ایک بڑی نعمت عمر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں اپنے عمر کا جائزہ لینا چاہیے، یہ ضروری ہے، محاسبہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے اعمال کا اہم حصہ ہے۔ لہٰذا ہم اس نئے سال کے موقع پر جائزہ لیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ نیکیاں ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اگر برائیاں ہیں تو استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی تلافی کرنا چاہیے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اکابرین کا طریقہ تھا اور ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اس نئے سال کے موقع پر نیا سال منانا اور اس کے مطابق غیر شرعی طریقہ اور غیر مہذب طریقہ، غیروں کا کلچر ہم نہ اپنائیں کہ ہم اس موقع پر ایک دوسرے کو نئے سال کا مبارکباد دیں یا مٹھائیوں کا اہتمام کریں یا جشن کا ماحول بنائیں۔ یہ اسلامی روح سے ثابت نہیں ہے۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے جس کا شریعت میں وجود نہ ہو کسی اعتبار سے، کیونکہ جس چیز کا ثبوت نہ ہو اس کو انجام دینا یہ جہنمی ہونے کا سبب ہے۔ ہم شریعت کو طبیعت نہ بنائیں، بلکہ شریعت کو رب کی رضامندی کے طور پر ثابت شدہ عمل کو اختیار کریں۔ لہٰذا ہمارے عمر کا ایک سال گرا بڑھا تو ہم اس پر جشن نہ منائیں، کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس موقع سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، دعا پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، نہ کہ مٹھائیوں کا ماحول بنائیں، مبارکبادی کا ماحول بنائیں۔ مبارکبادی تو اس موقع پر دی جاتی ہے جب اللہ راضی ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی چل رہی ہو تب۔ لہٰذا ناظرین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ شریعت کو طبیعت نہ بنائیں، طبیعت کو شریعت کے مطابق چلنے والے بنائیں، اور اس موقع پر ہم ایک دوسرے کو اس بات کی تلقین کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مرضیات کے مطابق چلیں تو ہماری زندگیوں میں کامیابی، کامرانی، فلاح اور بہبود قدم چومے گی انشاءاللہ العظیم۔